کہا جاتا ہے کہ کسی سلطنت میں ایک شخص کے پاس بہت ہی نایاب نسل کا گھوڑا تھا۔ بادشاہ کی نظر پڑی تو اسے وہ گھوڑا پسند آ گیا۔ بادشاہ نے اس شخص کو کہا کہ تم مجھے یہ گھوڑا دے دو اور اس کے بدلے میں ڈھیروں خزانہ لے لو۔ اس شخص نے جواب دیا کہ یہ گھوڑا مجھے بہت پسند ہے، یہ کسی قیمت پر بھی میں نہیں دوں گا۔ گاؤں والے اس کے گھر آئے اور کہا کہ تم کتنے بدقسمت ہو، بادشاہ تمہیں ڈھیروں خزانہ دے رہا ہے اور تم گھوڑے کے لیے اس کی دولت کو ٹھکرا رہے ہو، بعد میں تمہیں یہ دولت کبھی نہیں ملے گی۔ اس شخص نے جواب دیا تو اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے، اگر نہیں ملتی تو نہ ملے، نہ لوگ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو، زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہی تو ہے۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ نے اس شخص کو کچھ خزانہ بھیجا اور کہا یہ خزانہ اپنے پاس رکھو اور اس گھوڑے کی نسل سے کوئی بچہ ہوگا تو وہ تم مجھے دے دینا۔ گاؤں والے دوبارہ اس شخص کے گھر آ گئے اور کہنے لگے کہ بہت خوش قسمت ہو، خزانہ بھی مل گیا اور گھوڑا بھی تمہارے پاس بھی رہے گا۔ اس شخص نے جواب دیا کہ اس میں خوش قسمتی والی کون سی بات ہے، زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہی تو ہے۔ کچھ دن گزرے تو اس کا گھوڑا جنگل میں بھاگ گیا۔ اس نے بہت ڈھونڈا لیکن گھوڑے کا کچھ نہ سراغ مل سکا۔ لوگ اس کے گھر آئے اور کہنے لگے بہت بری قسمت ہے تمہاری، ابھی گھوڑے نے بچہ ہی نہیں دیا تھا کہ گھوڑا بھاگ گیا، اب تم کو خزانہ بھی واپس کرنا پڑے گا۔ اس شخص نے جواب دیا کہ اس میں بری قسمت والی کون سی بات ہے، اس میں بری قسمت والی کون سی بات ہے، زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہی تو ہے۔ کچھ دن گزرے تو اس کا گھوڑا واپس آ گیا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ گھوڑا اپنے ساتھ ایسی نایاب نسل کے 5 گھوڑے لے آیا۔ لوگ خوشی کے مارے اس کے گھر آ گئے اور کہنے لگے کتنی اچھی قسمت ہے تمہاری، پہلے ایک نایاب گھوڑا تھا اب 6 ہو گئے۔ اس شخص نے کہا تم لوگ بھی عجیب ہو، کبھی کہتے ہو قسمت اچھی ہے، کبھی کہتے ہو قسمت بری ہے، زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہی تو ہے۔ اس شخص کا بیٹا نئے گھوڑوں کو چرانے کے لیے جنگل میں گیا۔ ایک دن اس کا بیٹا گھوڑے سے گر گیا اور اس کا بازو فریکچر ہو گیا۔ گاؤں والے آئے اور کہنے لگے، افسوس کا اظہار کرنے لگے کہ کاش یہ نئے گھوڑے تمہارے گھر نہ آتے تو تمہارے بیٹے کا بازو بھی فریکچر نہ ہوتا، نہیں گھوڑے تو تمہارے گھر میں مصیبت بن کر آئے ہیں۔ اس شخص کو غصہ آیا اور کہا کہ تم آئے روز کیوں میرے گھر آ جاتے ہو، زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہی تو ہے۔ بالکل اسی طرح ہماری زندگی میں بھی چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی منفی سوچ اور لوگوں کی منفی رائے سننے کے بعد ہم اس واقعے کو اپنی زندگی پر حاوی کر لیتے ہیں۔ ہم یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ یہ صرف ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، اس واقعہ کو ہم پوری زندگی نہیں کہہ سکتے۔ اگر ایک کتاب میں ایک صفحہ اچھا نہ ہو تو اس صفحے کی وجہ سے پوری کتاب کو برا نہیں کہا جا سکتا۔ ہر منفی واقعے کے بعد فوری طور پر جذباتی ہونے کے بجائے تحمل سے صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے صرف اتنا کہہ دیا کریں کہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہی تو ہے۔ ایسا نظریہ بنائے اور بولتے ہوئے ہم اپنی شخصیت میں ایسے واقعات کا اثر کم سے کم محسوس کریں گے۔